قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے سفر اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ رب زدنی، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ لفظ، کلمہ اور اس کی اقسام، سبق نمبر 1 ہے۔ اور لفظ کیا ہے؟ لفظ کا معنی ہے پھینکنا۔ ہماری جس چیز کو باہر کچھ نہ کوئی باہر نکلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ۔ لفظ کی اقسام کیا ہے؟ کلمہ، محمل۔ کلمہ کیا ہے؟ بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ محمل، بے معنی۔ مطلب کہ اگر کوئی کہے پانی، وانی، پانی کی تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، وانی کی سمجھ نہیں آ رہی، تو پانی اس میں کلمہ ہے، وانی اس میں کیا ہے؟ محمل ہے۔ کلمہ کی اقسام، کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ لفظ جو کسی کے نام یا صفت، اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسم کیا کہتے ہیں؟ یا کسی کا نام ہو یا کسی کی کوئی کوالٹی ہو، اچھی یا بری کوالٹی، جیسے اللہ، اللہ نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نام ہے، مکہ یہ شہر کا نام ہے، غفور یہ بھی کسی شخص کا نام ہے یا اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، رسول، رسول یہ بھی رسول کا نام ہے، بابن دروازے کو کہتے ہیں تو باب یہ بھی نام ہے، غرفتن، غرفتن، شمسن، شمس سورج یہ نام ہے، طفلن بچے کو کہتے ہیں یہ بھی نام ہے، ماؤن، ماؤن پانی کو کہتے ہیں، مطلب اس چیز کی پانی، ماؤن، نجمن ستارہ، صادقن سچا، سچا کیا ہے؟ کسی کی خوبی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے تو یہ اس کی صفت ہے، یہ بھی اسم ہے، صالح نیک، مطلب نیک ہونا بھی اچھی خوبی ہے تو اسے کیا ہے؟ وہ بھی اسم ہے، فاسق یہ ایک بری کوالٹی ہے، فاسق ہونا یعنی کہ وہ برا انسان ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی اسم ہے۔ کوکبن، کوکبن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کوکبن مطلب ستارے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ فعل ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس کام کا تعلق کسی زمانے، ماضی یا حال یا مستقبل سے بھی ہو اسے فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسم میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ نام ہے یا اچھی یا بری کوئی خوبی ہے۔ فعل کیا ہے؟ کہ جس سے کوئی کام ہو رہا ہے، مطلب کوئی کھا رہا ہے یا کوئی پی رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، یہ کام ہم کر رہے ہیں نا، ماضی میں کر رہا ہے یا حال میں کر رہے ہیں، مستقبل میں، اسے کہتے ہیں فعل۔ جیسے خلقہ اس نے پیدا کیا، یا خلوقو وہ پیدا کرتا ہے، مطلب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور پھر کیا ہے؟ یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، مطلب جو یخلقو ہے وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، مطلب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم عربی گرامر میں کرتے ہیں تو اس میں حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی طرح کے ٹینس یوز ہوتے ہیں، مطلب یہاں پہ ہوتا ہے جیسے اردو میں ہوتا ہے فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل کے لیے الگ الگ ہوتا ہے، یہاں پہ فعل حال اور فعل ماضی کے لیے ایک الگ سے اس کو شو کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے فعل مضارع اس میں کیا آتا ہے؟ حال اور مستقبل دونوں آتا ہے۔ جیسے خلقہ اس نے پیدا کیا، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ پھر اس کے بارے میں مصدر، ایسا اسم جو کسی کا کام کا نام ہو، مطلب کسی کام کو شو کر رہا ہے کہ کوئی کام کرنا، وہ کیا ہے؟ ضربہ مارنا، مطلب ایسے کیا ہے؟ ضربہ مارنا یعنی مارنا ایک کام ہے، اسے شو کر رہا ہے۔ مصدر اور اس فعل میں فرق، کسی زمانے کی موجودگی نہ ہو تو ہونے کی وجہ سے مصدر کو افعال کی دنیا سے باہر نکال دیا گیا ہے، لہذا مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا، مطلب عبادتن، امرن، نہیون، مطلب یہ دیکھیں اوپر میں کیا تھا؟ اس میں فعل کی خصوصیت تھی، جیسے خلقہ ہر لفظ پہ زبر آئی ہے تو یہ ماضی کو شو کرتا ہے، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یہ بھی یا شروع میں لگ گیا ہے تو یہ حال اور مستقبل کو شو کر رہا ہے، لیکن مصدر کیا ہے؟ اس کے اوپر کوئی بھی فعل کی نشانی نہیں ہے، نہ ان سب ورڈ پہ زبر ہے اور نہ ہی ان کے شروع میں یا آیا ہے، اور بھی اس کی جو باقی نشانیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہیں، تو مصدر کو فعل سے الگ کر دیا، مطلب عبادتن عبادت کرنا، امرن حکم دینا، نہیون منع کرنا، تو یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ حرف وہ لفظ جو نہ اسم ہو نہ ہی فعل ہو اسے حرف کہتے ہیں۔
مطلب ہمیں اسم کا پتہ چل گیا کہ وہ نام ہے، فعل کا پتہ چل گیا کہ وہ کام ہے، مصدر وہ ہے جس کے اوپر فعل کی نشانیاں نہیں ہیں، اور کیا ہے اس کے بعد حرف ہے جو نہ اسم ہے اور نہ ہی فعل ہے لیکن انہیں ملانے کے کام آتے ہیں، جیسے الا کا مطلب ہے طرف، من سے، فی میں، الا کا مطلب ہوتا ہے پر، حرف کا لفظی معنی کنارہ ہے۔ الف لام، جس طرح انگریزی میں عام اسما کو خاص معرفہ کرنے کے لیے دا لگایا جاتا ہے، مطلب جب ہم نے کسی عام ہو، ایپل ہو، دی ایپل، مطلب یہ خاص، دا بک، کہ جب ایک اسپیسیفک کسی چیز کی کو شو کر رہے ہو تو ہم اس کے سامنے اس کے ساتھ دا لگاتے ہیں اس سے پہلے۔ تو عربی میں کیا ہے، اس طرح عربی میں عام اسماء نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے الف لام ال لگاتے ہیں، مطلب جیسے حمد تعریف، الحمد کہ بہت زیادہ تعریف، مطلب خاص تعریف، جیسے الحمدللہ خاص اللہ تعالیٰ کی تعریف، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جب ال لگایا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے، ورنہ وہ پروپر ناؤن ہو جاتا ہے، ورنہ وہ کیا ہوتا ہے، کامن ناؤن ہوتا ہے۔ تنوین کیا ہے، تنوین کا معنی نون کی آواز پیدا کرنا ہے۔ اسم کے آخر میں دو پیش، دو زبر، دو زیر کو تنوین کہتے ہیں، مطلب اسم کے آخر والے لفظ پر یا دو زبریں ہوں یا دو زیریں ہوں یا دو پیش ہوں اسے تنوین کہتے ہیں۔ علامات اسم، جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو یا شروع میں الف لام ہو وہ لازماً اسم ہوگا۔ الف لام اور تنوین اسم پر اکٹھے نہیں آتے، مطلب ہے الف لام اور تنوین کسی اسم پر اکٹھے نہیں آ سکتے، شروع میں الف لام آ جائے تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی۔ مطلب دیکھیں یہ دونوں کیا ہیں، معرفہ کرنے کی، مطلب یا اگر ال آ جائے تو وہ کیا ہے، پروپر ناؤن ہو جائے گا، اور اگر تنوین آ جائے تو پھر بعد میں شروع میں ال نہیں لگائیں گے، اور اگر آخر میں تنوین استعمال ہو تو شروع میں ال نہیں آئے گا، جیسے الکتابن نہیں ہو سکتا، یہاں پہ الکتابو ہوگا۔ الف لام کا استعمال، یعنی اسما کے شروع میں لفظ لام، الف لام کا لام پڑھنے میں آتا ہے، مثلا القمرو، اور بعض اسما میں ساکت ہوتا ہے، مثلا الشمس، مطلب یہ آپ کو پچھلے لیکچر میں نے شمسیہ اور قمریہ جملے بتائے تھے کہ جو ہوتے ہیں قمریہ ان میں الف لام پڑھا جاتا ہے، جو شمسیہ ہوتے ہیں ان میں حذف کیا جاتا ہے، جیسے الشمس، جس الف لام کے بعد والے حرف پر تشدید مطلب شد ہو اس کا لام نہیں پڑھا جاتا، اور جس الف لام کے بعد کے حرف پر شد نہ ہو اس کا لام پڑھا جاتا ہے، مطلب اگر شد ہو تو اس کا لام پڑھا جاتا ہے، شد نہ ہو تو نہیں پڑھا، جیسے الشمس، کیونکہ ہم الف کو شین کے ساتھ ملا رہے ہیں، الشمس نہیں کہہ رہے، اور اگر جس اوپر القمر میں کیا ہے کہ اس کے اوپر شد نہیں تھی اس لیے ہم نے القمر پڑھا ہے، الف کے ساتھ لام پڑھا ہے، لیکن الشمس میں الف اور شین پڑھا ہے، مطلب لام کو حذف کیا۔ اسم کے تعریفی اقسام، تعریف ڈیفینیشن کے لحاظ سے اسم کے دو اقسام ہیں، اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات کیا ہے، جو اسم کسی بھی چیز جاندار یا بے جان کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم صفت کہتے ہیں، کہ وہ کیا ہے کہ جو اس کے نام کو کسی جاندار یا بے جان کے نام کو ظاہر کرتے ہیں اسے اسم ذات کہتے ہیں، اور اسم صفت کیا ہے، جو اس کی کوالٹی کو، اچھی یا بری، اچھائی یا برائی کو شو کر رہی ہے، اس کے اندر جو اچھائی یا برائی ہے اسے شو کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اسم صفت۔ جو اسم کسی صفت یعنی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے اس کو اسم صفت کہتے ہیں۔ اسم ذات کی مثالیں کیا ہیں، اچھا اب ذات کی مثالیں کیا ہیں، المسجد، قلم، یہ مطلب کیا ہے، یہ اسم ذات ہے، مطلب ان کے نام ہے، مسجد نام ہے، قلم، جنت، کعبۃ، الورق، دار، مثال ان کو بتاتی جاتی ہے، مسجد کو ہی کہتے ہیں، قلم جس سے لکھتے ہیں پین، الجنت جنت، کعبۃ کعبہ، الورق مطلب ورقہ پہ، دار مطلب گھر، الطعام کھانا، ظل اندھیرا، الجسم جسم، ید ہاتھ، قمیض قمیض، الغار غار، کرسی کرسی، قدم قدم، اور کیا ہے، بنتو بیٹی، ولدن باپ، عین آنکھ، اذن کان، یہ کیا ہے، نام ہے کسی چیز کے، جاندار یا بے جان چیز کے نام ہے۔ اسم صفت کیا، المسلمون مسلمان، مطلب مسلمان ہونا خوبی ہے، مومن مومن ہونا کہ ایمان والا ہے یہ بھی اس کی خوبی ہے، الکافر کافر ہونا یہ بھی اس کی بری مطلب خوبی، اس کی برائی ہے، یہ اس کی صفت ہے، فاسق ہونا نافرمان ہونا یہ بھی اس کی صفت ہے، صالح نیک ہونا یہ بھی اس کی صفت ہے، شاعر ہونا یہ بھی مطلب اس کے اندر کوالٹی ہے کہ وہ اچھی شاعری کر لیتا ہے تو یہ شاعر ہے،
عالم عالم مطلب علم والا ہے، یہ بھی اس کی خوبی ہے۔ جاہل جاہل کہ مطلب اس کے پاس علم نہیں ہے یا اس کے میں تہذیب نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے اس کی کوالٹی ہے۔ الجدید نئی چیز کو کہتے ہیں جدید، تو یہ بھی خوبی ہے۔ السمیع سننے والا، یہ خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ علیم جاننے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز۔